السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند منٹ قبل یہ اندوہنا خبر موصول ہوئی کہ قصبہ پورہ معروف کی ایک عظیم شخصیت پیر طریقت خادم ملت مقرر ذیشان حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمانی قاسمی معروفی اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ابو الابرار محدث جلیل حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی معروفی سابق شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مراد آباد کے فرزند ارجمند تھے۔ سرزمین پورہ معروف کرتھی جعفر پور محلہ نیا پورہ میں 1362 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ اشاعت العلوم پورہ معروف میں حضرت مولانا امانت اللہ صاحب اور حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمہم اللہ سے حاصل کی۔ پھر شاہی مراد آباد میں چند سال رہ کر فقہ، ادب، تفسیر اور حدیث کی کتابیں مولانا اختر الاسلام اور مولانا انصار احمد صاحب میرٹھی وغیرہ ہم سے پڑھی۔ 1313 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ بخاری شریف مولانا فخر الدین صاحب جبکہ ترمذی شریف علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تجوید و قرأت کی تعلیم مدرسہ شاہی میں پائی۔ آپ نے والد بزرگوار حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کے سایہ عاطفت میں رہ کر خاصا وقت گزارا۔ اکابرین کی توجہ بھی آپ کے اوپر رہی، ذہن اچھا تھا۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے رفیق درس تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے امتحان ششماہی میں 250 طلباء کے درمیان آپ کی پہلی پوزیشن آئی اور حضرت مفتی صاحب کی دوسری، جبکہ سالانہ امتحان میں مفتی سعید احمد صاحب کی پہلی پوزیشن اور آپ کی دوسری پوزیشن آئی۔ یہ تفصیلات خود مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمانی نے صاحب تحریر کو املا کرائی تھی۔ آپ کا حلیہ رنگ گورا، قد لمبا، بدن بھرا ہوا، کشادہ پیشانی اور چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ جبہ نما کرتا، کاندھے پہ رومال، ایک ہاتھ میں عصا تو دوسرے ہاتھ میں خوبصورت تسبیح ہوتی تھی۔ فراغت کے بعد مدرسہ اشاعت العلوم پورہ معروف میں اعزازی مدرس رہے۔ یہیں سے آپ کی تدریس کا آغاز ہوا۔ مولانا الطاف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب علم آپ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جامع الہدیٰ مراد آباد میں مدرسی کی۔ 1980 عیسوی میں جامع الہدیٰ کی نظامت آپ کے سر آئی۔ 15 سال سورت کنتھاریا کی جامع مسجد میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت کی۔ آپ میدان خطابت کے مرد مجاہد تھے۔ بلا تکلف نہایت دلیری اور جرأت کے ساتھ بڑے سے بڑے مجمع کو بلا جھجک خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اس تعلق سے والد محترم کے ساتھ افریقہ اور دیگر ممالک کا اسفار بھی کیے۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادگان میں مشترکہ طور پر یہ بات دیکھنے کو ملی جو خوش آئند پہلو ہے اور قابل فخر بھی کہ سبھی صاحبزادے خطابت کے میدان میں اپنی اپنی الگ شان رکھتے ہیں، جن کا منفرد انداز سے تخاطب ہے۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب، حضرت مولانا و مفتی حبیب الرحمان صاحب، صاحب تذکرہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب ہر ایک جہاں درس و تدریس نام روشن کیے ہیں، وہیں زبان و بیان سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ مولانا رحمانی کا ظاہری قد و قامت جس طرح بلند و بالا تھا، اسی طرح ان کی آواز بھی اونچی اور بلند تھی۔ بڑے سے بڑے مجمع میں کھڑے ہو جاتے اور آخری سرے تک بلا مائک کے اپنی بات پہنچا دیتے تھے۔ آپ کو تبلیغ سے گہرا تعلق رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گجرات سے چلہ بھی لگایا۔ 1975 عیسوی میں مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مولانا خلیل احمد صاحب مراد آبادی سے خلافت ملی۔ سلوک و طریقت اور دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ادھر چند سالوں سے کلکتہ اور آسام کے لیے کئی ایک سفر کیے۔ طلباء، اساتذہ اور مستورات میں الگ الگ اوقات میں تقریر کی۔ آپ کے جوشیلے اور پرمغز بیان سے متاثر ہو کر علماء کی ایک بڑی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب اپنے والد محترم کے اشارے پر زندگی کے بہت سے قیمتی لمحات اولیاء کرام اور بزرگان عظام کی صحبت میں گزارے ہیں۔ برکت العصر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اور محدث جلیل ابو المعصر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کی خدمت عالیہ میں وقتاً فوقتاً رہ کر استفادہ کیا۔ مولانا رحمانی صاحب کا جب نیا مکان بن کر مکمل ہوا تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے درخواست کی کہ حضرت میں اپنے مکان پر کیا لکھواؤں؟ تو بڑے مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی نے فرمایا، میں حبیب الرحمان تو محفوظ الرحمان، لہذا رحمانی لکھوا دو۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اسی دن سے اپنے مکان پر رحمانی منزل لکھوایا اور وہیں سے رحمانی میرا لقب پڑ گیا۔ مولانا رحمانی صاحب نے 1992 عیسوی میں ایک مکتب کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسہ رحمانیہ رکھا۔ اس موقع پر ایک بہت بڑا 2 روزہ دینی و اصلاحی جلسہ منعقد کیا تھا جس میں ملک بھر سے جہاں اور بہت سے علماء تشریف لائے تھے، وہیں مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی، محتمی ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مولانا ڈاکٹر ساجد الاعظمی اپنے ورود مسعود سے سرزمین پورہ معروف کو زینت بخشی تھی۔
حق تعالیٰ نے رحمانی صاحب کو قلمی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی کئی کتابیں زیر طبع سے آراستہ ہو کر عوام و خاص سے شرف قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ حقوق الزوجین، حقوق الوالدین، آداب السلام، چار فتنے آپ کی قابل ذکر تصنیفات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ورقی، 2 ورقی پمفلیٹ جس میں شب و روز کی دعائیں، مسائل، نصائح اور دیگر دینی اصلاحی باتوں سے مزین پورا معروف اور اطراف کی مساجد میں آویزاں ملے گی۔ آپ قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سے سرگرم عمل رہے ہیں۔ مکتب قائم کیے، گلشن رحمانیہ کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، اس کی طرف سے موقع و محل کی نسبت سے اجلاس بھی منعقد کیے۔ محلہ بلوہ املی باغ میں ایک بہت عالیشان حج اجلاس کرایا جس میں حضرت مولانا محمد ارشد صاحب معروفی مدنی شیخ الحدیث جامعہ مظہر العلوم بنارس مقرر خصوصی تھے، نہایت پرمغز بیان فرمایا تھا۔ سچ یہ ہے کہ مولانا رحمانی بڑی خوبیوں کے مالک تھے، متحرک اور فعال تھے، اسفار پر اسفار کرتے مگر پیر تھکنے کا نام نہیں لیتے، علم دوست انسان تھے، علماء حضرات سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے تھے، خلیق اور مہمان نواز تھے، المعارف دار المطالعہ ان کے گھر سے بہت قریب تھا بلکہ متصل تھا، اس لیے مولانا کو پڑھنے سمجھنے کا موقع ہم لوگوں سے زیادہ ملا۔ مولانا سخی طبیعت کے مالک تھے، المعارف میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا، چھوٹی بڑی نشست قائم ہوتی، خاطر خواہ مولانا کی طرف سے ضیافت کا انتظام ہوتا، بس اوقات موسم کے لحاظ سے از خود گھر سے پانی وغیرہ بھجوا دیتے۔ مولانا رحمانی صاحب کا المعارف سے گہرا ربط تھا، کتابوں سے ان کو بے حد انسیت تھی، یہاں سے برابر مطالعے کے لیے کتابیں لے جاتے، مطالعہ کرتے، خاص چیزیں نوٹ فرماتے، پھر نہایت دیانت داری کے ساتھ ہفتہ عشرہ میں واپس کر کے دوسری کتابیں لے کر جاتے اور خوب محظوظ ہوتے۔ یوں تو المعارف سے فائدہ اٹھانے والے بہت سے حضرات ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ المعارف کی کتابوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے مولانا رحمانی تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ الحاصل مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمانی بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ افسوس آج بتاریخ 7 محرم الحرام سن 1446 ہجری بروز یکشنبہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موصوف کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے تھینکس والے بٹن پر بھی کلک کر کے اور جوائن والے بٹن پر بھی کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔